العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم حسين مني وأنا من الحسين أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا وحسين سبت من الأسباط صلوات محمد. حضرات پیغمبر اسلام حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسینہ، جس نے حسین کو دوست رکھا اس کو اللہ نے دوست رکھا. وابغض اللہ من ابغض حسینہ، اور جس نے حسین کو غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا. وحسین سبتم من الاسباط، اور حسین نواسوں میں ایک نواسے کا نام. عزیزوں، اس حدیث شریف کا جو پہلا حصہ ہے حسین منی و انا من الحسین، وہ بہت ہی مشہور اور معروف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی شخص کو پیغمبر کی کوئی دوسری حدیث یاد ہو یا یاد نہ ہو، لیکن اس کو پیغمبر اسلام کی یہ حدیث ازبر رہتی ہے، یاد رہتی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حدیث کے اس ٹکڑے کا جو پہلا جز ہے کہ حسین میرا مجھ سے ہے، اس کو سمجھنا دشوار نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے، مشکل نہیں ہے. اس لیے کہ دنیا میں ہر فرد اپنے بزرگ سے ہوتا ہے، ہر بیٹا اپنے باپ سے ہوتا ہے، ہر اولاد اپنی ماں سے ہوتی ہے، ہر پوتا اپنے دادا سے ہوتا ہے، ہر نواسا اپنے نانا سے ہوتا ہے. لیکن دوسرا جملہ کہ میں حسین سے ہوں، اس کو سمجھنے کے لیے امام حسین کے کردار پر اور امام حسین کی قربانیوں پر اور آقا حسین کے کارناموں پر نظر ڈالنا ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خطیب اکبر اس سارے مسائل کو سمیٹ کے ایک جملہ فرمایا کرتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ 3 شعبان سن 4 ہجری سے لے کر 10 محرم سن 61 ہجری تک امام حسین رسول اللہ سے تھے، لیکن 10 محرم سن 61 ہجری سے لے کر روز قیامت تک اب رسول امام حسین سے ہے. اس لیے کہ رسول کا نام اور رسول کا پیغام
اور رسول کا اسلام جو دنیا میں باقی ہے وہ بوجہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام باقی ہے۔ آج بھی میں یہ تو نہیں آپ کے سامنے عرض کرتا کہ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے، اس لیے کہ اب تو بہت سے یزید کے حامی کھل کھل کے سامنے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن بہرحال ابھی بھی دل سے کہیں یا نہ کہیں، لیکن کم سے کم لوگ زبان سے تو یہ بات کہتے ہی ہیں کہ کربلا میں امام حسین نے اسلام بچایا۔ اور اگر کوئی اسٹیج پر یا ممبر پہ آ کر یا مائک پر یہ کہہ دیتا ہے کہ امام حسین نے کربلا میں اسلام بچایا تو ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ دیکھیے انہوں نے بھی یہ بات کہہ دی۔ لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کربلا میں امام حسین نے اسلام بچایا تو اس سے سوال یہ کرنا چاہیے کہ امام حسین نے جو اسلام بچایا وہ کس سے بچایا؟ کیا آقا حسین نے یہودیوں سے اسلام بچایا؟ کیا امام حسین نے عیسائیوں سے اسلام بچایا؟ کیا امام حسین نے آتش پرستوں سے اسلام بچایا؟ کیا امام حسین نے اہل ہنود سے اسلام بچایا؟ مشرکین سے اسلام بچایا؟ کفار سے اسلام بچایا؟ تو لوگ جلدی سے کہہ کے بات کو تمام کرنا چاہتے ہیں کہ امام حسین نے یزید سے اسلام بچایا۔ اب جب یہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے یزید سے اسلام بچایا تو پھر دنیا کو یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ یزید کون تھا اور امام حسین کون تھے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ یزید کس کا بیٹا تھا اور امام حسین کس کے بیٹے تھے۔ یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ یزید کے دادا کون تھا اور امام حسین کے دادا کون تھے۔ تو اب مجبوراً بتانا پڑتا ہے کہ امام حسین مولا علی کے بیٹے تھے، مولا علی جناب ابو طالب کے بیٹے تھے، یزید معاویہ کا بیٹا تھا، معاویہ ابو سفیان کا بیٹا تھا۔ تو بھیا خالی یہ نہ کہو کہ امام حسین نے یزید سے اسلام بچایا، مکمل بات کہو کہ ابو طالب کے پوتے نے ابو سفیان کے پوتے سے اسلام بچایا۔ ایک صلوات محمد بچایا۔ کس نے بچایا؟ کہ امام حسین علیہ السلام نے اسلام بچایا۔ دیکھیے ایک بات میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم یزید کو نہیں مانتے، ہم یزید کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتے۔ جملہ بڑا اچھا لگتا ہے اور بہت سے مسلمان ہیں ہمارے علاوہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم یزید کو نہیں مانتے۔ آپ یقین مانیں عزیزوں کہ ہر شخص کا یہ کہنا کہ ہم یزید کو نہیں مانتے کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، لیکن کم سے کم ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوائے ان لوگوں کے کہ جو مولا علی کو رسول کا خلیفہ بلا فصل جانتے ہیں، کسی اور کو یزید کی خلافت سے انکار کرنے کا حق ہی حاصل نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد۔ دیکھیں یہ میں نے یوں ہی نہیں آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ بات میں اس وجہ سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ خلافت کے جتنے اصول مرتب کیے گئے، جتنے قوانین بنائے گئے خلافت کے سلسلے میں، حالانکہ میرے خیال میں یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ جب حکومتیں ناکام ہوتی ہیں کوئی کام کرنے کے لیے اور وہ کام یا وہ امر یا وہ ایکٹ موجودہ قانون کے مطابق نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں ہم کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کریں گے، ادھیادیش لے کے آئیں گے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد میرے خیال میں ایک عرصے سے آپ سنتے چلے آئے نا، میں نے کہا بھائی ہم قانون کی بات مانیں گے، ہم عدالت کی بات مانیں گے، تو ایک طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اگر ہم عدالت سے ہار بھی گئے تو ہم سنویدھان میں سنشودھن کر دیں گے، ہم قانون تبدیل کر دیں گے، ہم نیا قانون بنائیں گے اس کام کے لیے۔ دیکھیے دو طرح کے کام ہوتے ہیں، کچھ کام وہ ہوتے ہیں کہ جو قانون کے مطابق ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے نیا قانون وضع کیا جاتا ہے۔ جو آپ غور نہیں کر رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی کام قانون کے مطابق ہے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لیگل ایکٹ ہے، اس لیے کہ قانون کے مطابق یہ عمل ہو رہا ہے۔ لیکن اگر کسی کام کے لیے کوئی قانون بنایا جائے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ پہلے سے موجود قانون میں اس کام کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اس کام کی گنجائش پہلے سے موجود قانون میں ہوتی تو اس کے لیے نیا قانون نہ بنانا پڑتا۔ جب پیغمبر اس دنیا سے گئے
تو ہمیں مسلمان بتائیں کہ پیغمبر قانون چھوڑ کے گئے یا نہیں گئے؟ کہاں پیغمبر قانون چھوڑ کے گئے، اور اس قانون کا نام قرآن مجید ہے۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، قرآن مجید ہے۔ تو اب پیغمبر کے بعد کوئی بھی کام کیا جائے اس پہ دلیل قرآن میں ملنا چاہیے، ثبوت قرآن سے فراہم ہونا چاہیے۔ تو اب اگر پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد کسی کی خلافت کے لیے اجماع کا قانون بنانا پڑے، کسی کے لیے وصیت کا قانون بنانا پڑے، کسی کے لیے شورا کا قانون بنانا پڑے، کسی خلافت کے لیے قہر و غلبہ کا قانون بنانا پڑے، تو یہ نئے نئے قانونوں کا بننا یہ بتاتا ہے کہ ان کی خلافت کے لیے پہلے سے موجود قانون یعنی قرآن میں گنجائش نہیں ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ اگر ہوتی تو نیا قانون وضع نہ کرنا پڑتا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اتنے قوانین بنائے گئے۔ اب آپ مجھے بتائیے، دیکھیے ایک بہت سے ایسے علماء گزرے ہیں، بہت سے ایسے پڑھے لکھے حضرات گزرے ہیں جنہوں نے بہترین کتابیں تحریر کی ہیں۔ ایک مولوی امداد حسین صاحب گیا کے، جنہوں نے کتاب بہترین تحریر کی جس کا نام ہے مصباح الظلم، اس میں انہوں نے بڑی قیمتی بات لکھی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ بھئی یزید کی خلافت تو ہر بنائے ہوئے قانون سے ثابت تھی۔ یزید کی خلافت جو ہے، جتنے قانون وضع کیے گئے سقیفہ کے بعد، ان سارے قوانین کے مطابق یزید کی خلافت تھی۔ اس لیے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ خلافت اجماع سے ملتی ہے تو ایک امام حسین یا ان کے چند ساتھیوں کے علاوہ سب یزید کو خلیفہ مان رہے تھے یا نہیں مان رہے تھے؟ کہ سب مان رہے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اجماع ثابت ہے مسلمانوں کا یا نہیں ثابت؟ کہاں اجماع ثابت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر خلافت کے لیے اجماع کو قانون مانا جائے تو یزید خلیفہ نظر آتا ہے۔ اگر وصیت کو قانون مانا جائے کہ جیسے خلیفہ اول نے خلیفہ دوم کے لیے وصیت کر دی تھی، تو امیر شام نے، حاکم شام نے یزید کے لیے وصیت کر دی تھی، تو اس وصیت کے اعتبار سے بھی اس کی خلافت ثابت ہے۔ اگر شورا کو خلافت کے لیے قانون مانا جائے تو وہاں تو ایک شورا، اور یہاں تو نہ معلوم کتنے شورے۔ ایک صلوات پڑھ بر محمد، ایک صلوات اور پڑھ بر محمد یعنی کتنی زیادہ کمیٹیاں بنائی گئیں اس بات کے لیے کہ کسی طرح سے یزید کو ولیعہد ثابت کر دیا جائے اور اس کے بعد اس کی خلافت۔ اب اگر قہر و غلبہ کو قانون مانا جائے جس کے تحت لوگ حاکم شام کی خلافت کو مانتے ہیں، تو اب یزید کے دور سے زیادہ قہر و غلبہ کہاں نظر آئے گا؟ کربلا کا واقعہ سامنے ہے، پھر مدینہ لوٹا، پھر خانہ کعبہ پہ حملہ کیا، تو یہ سب کچھ قہر و غلبہ ہی تو ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے قوانین بنائے گئے تھے مولا کائنات سے یا اہل بیت سے خلافت کو دور رکھنے کے لیے، وہ سارے قوانین جو ہیں وہ یزید کو خلیفہ ثابت کرتے ہیں۔ اب ذرا آپ اندازہ لگائیں امام حسین کے انکار کی اہمیت کیا ہے۔ امام حسین نے جو انکار کیا تو اس سے خالی یزید کی خلافت سے انکار نہیں کیا، بلکہ اس ایک انکار سے امام حسین نے اجماع سے بھی انکار کیا، وصیت سے بھی انکار کیا، شورا سے بھی انکار کیا، قہر و غلبہ سے بھی انکار کیا۔ صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ اس طرح سے امام حسین نے اسلام کو بچایا۔ تو اب آقا حسین نے کربلا کے میدان میں اپنے بھرے گھر کی قربانی پیش کر کے دین اسلام کی حفاظت فرمائی۔ دیکھیے عزیزوں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی قربانی پیش کی، کسی نے کوئی کارنامہ انجام دیا، وقتی طور پر اس نے کسی شے کی یا کسی مشن کی یا کسی تحریک کی حفاظت کر لی، لیکن اس وقت تو اس کی حفاظت ہو گئی، لیکن بعد میں پھر وہی سب کچھ ہونے لگا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جیسے جناب نوح سفینہ لے کے آگے بڑھے، اب جناب نوح نے سفینے میں سمیٹ کے، جملہ عرض کرنا شعراء بیٹھے ہوئے ہیں، جناب نوح نے ایک سفینے میں سمیٹ کے اسلام بچا لیا۔ آپ نے غور نہیں کیا میں کیا عرض کرتا ہوں؟ سفینے میں سمیٹ کے، ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ باقی سب تو غرق ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے دعا کی، اور جب دعا کی یا یوں سمجھے کہ بد دعا کی تو طوفان آیا، عذاب نازل ہوا اور سارے کے سارے لوگ فنا ہو گئے، اور جتنے لوگ سفینے میں آ گئے وہ بچ گئے۔ تو اب جو سفینے میں آ گئے وہی تو مسلمان تھے، وہی تو مومن تھے، وہی تو جنت میں جانے والے تھے، وہی اصحاب سفینہ تھے۔ تو وقتی طور پہ تو جناب نوح نے اسلام بچا لیا، لیکن اسلام یا دین کی حفاظت کا کوئی مستقل بندوبست جناب نوح نے نہیں کیا۔ میری بات سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں، وہی اصحاب سفینہ تو تھے جن کی نسلیں جب آگے بڑھیں تو انہی نسلوں میں فرعون سامنے آیا، نمرود سامنے آیا،
شداد سامنے آیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وقتی طور پر تو اسلام کی حفاظت کی، لیکن قیامت تک کے لیے حفاظت دین کا کوئی انتظام جناب نوح نے نہیں کیا۔ کربلا میں امام حسین نے صرف وقتی طور پہ اسلام نہیں بچایا، بلکہ امام حسین نے شہادت پیش کرنے کے بعد ایک ایسا سلسلہ چھوڑا، ایک صلوات پڑھے پر محمد جس نے ایسا اہتمام کیا کہ اب قیامت تک دین محفوظ رہے گا، دین محفوظ رہے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کربلا کے بعد یہ ساری ذمہ داری امام زین العابدین علیہ السلام، بی بی زینب سلام اللہ علیہ، جناب ام لیلہ، جناب ام رباب، یہ تمام بیویاں کہ جس بیوی کے سلسلے میں یہ محفل ہو رہی ہے، ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ۔ دیکھیں قبلہ 3 سال کی بچی یا پھر آپ سنتے ہیں کہ 4 سال کی سکینہ، کبھی آپ سنتے ہیں 3 سال کی سکینہ۔ اب میں عرض کروں کہ 3 سال کی سکینہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ بھی صحیح، اور اگر کوئی 4 سال کی سکینہ پڑھتا ہے تو وہ بھی صحیح، اس لیے کہ کربلا کے میدان میں جب بی بی یتیم ہوئی تو 3 سال کی سکینہ، اور جب 1 سال سے زیادہ کا عرصہ قید خانے میں گزارنے کے بعد بی بی کی شہادت ہوئی تو 4 سال کی سکینہ، تو 3 سال کی سکینہ بھی درست اور 4 سال کی سکینہ بھی درست۔ اب یہ 3 سال یا 4 سال کی بچی کے کیا کمالات ہو سکتے ہیں، کیا فضائل ہو سکتے ہیں، اگر کوئی مشن ہو تو اس میں اتنی چھوٹی سی بچی کا کیا حصہ ہو سکتا ہے، وہ بچی کیا کر سکتی ہے۔ لیکن دنیا کے بچے اور ہیں، اور آل محمد کے گھر کے بچے اور ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، آل محمد کے گھر کے بچے اور ہیں۔ بہرحال بی بی سکینہ کیا کر سکتی ہیں، اس کا اندازہ اسی سے لگا لیں کہ اس کی پوتی ہیں جو گہوارے میں کلہ اجدر کو چیرنے والا ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد۔ یہاں تو عمر کہیں مانے ہی نہیں ہوتی، عمر کہیں مانے ہی نہیں ہوتی۔ اور یوں بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بھیا فضائل و کمالات کا عمر سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد، ایک صلوات اور پڑھے پر محمد وآلہ محمد۔ مولا علی گہوارے میں اژدہے کے 2 حصے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مولا علی آغوش رسول میں زبور، توریت، انجیل، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ پورا گھرانہ ہی ایسا ہے، سمجھ رہے ہیں، یہ پورا گھرانہ ایسا ہے۔ لوگ کہتے ہیں صاحب مولا کائنات نے دربار خلافت میں آ کے احتجاج نہیں کیا، حالانکہ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ لوگوں کو قومیات سے فرصت نہیں ہوتی مطالعے کی، لہذا غور نہیں کرتے، ورنہ دربار میں آ کر پوری کتابیں بھری پڑھی ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ احتجاج تبرسی پڑھیے یا سلیم ابن قیس ہلالی پڑھیے کہ مولا کائنات آئے باقاعدہ دربار میں احتجاج کیا ہے، اپنے حق کے سلسلے میں بحث فرمائی ہے مولا علی نے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مولا علی کی بحث اور مولا علی کے سارے فرامین ایک طرف ہیں، یہاں تو عالم یہ ہے کہ بالکل کمسنی کا عالم ہے، اور امام حسن علیہ السلام 7-8 سال کا سن ہے اور دربار میں آ رہے ہیں، اور دربار میں آ کے دیکھا کہ کوئی ممبر پر بیٹھا ہوا ہے، تو یہ تو وہ واقعہ ہے کہ جو خالی ہماری کتابوں میں نہیں ہے، سوائق محرقہ تک میں یہ واقعہ جو ہے وہ موجود ہے کہ میدان مسجد میں آئے، اور مسجد میں آنے کے بعد جب دیکھا کہ ممبر پر کوئی اور ہے تو اس کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا کہ میرے بابا کی جگہ سے اتر آ اور اپنے بابا کی جگہ چلا جا۔ یہی جملہ ہے تمہیں، میرے بابا کی جگہ سے اتر آ اور اپنے بابا کی جگہ چلا جا۔ دیکھیں سوائق محرقہ تک میں بھی بابا ہی ہے۔ اب کبھی کبھی لوگ اس کو بابا کی جگہ نانا پڑھ دیتے ہیں، نانا پڑھنے سے مسئلہ کچھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ میری بات سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں، اگر یہ کہتے ایک صلوات اور پڑھے پر محمد وآلہ محمد، اب غور نہیں کر رہے ہیں، یہ نہیں کہا تھا کہ میرے نانا کی جگہ سے اترا اپنے نانا کی جگہ چلا جا، بلکہ کہا میرے بابا کی جگہ سے اترا اور اپنے بابا کی جگہ چلا جا۔ اب آپ غور کیجئے عزیزو، اب اس سے بڑا اور احتجاج کیا ہوگا؟ ایک کمسن بچہ آ کے احتجاج کر رہا، میرے بابا کی جگہ سے اتر آ اور اپنے بابا کی جگہ چلا جا۔ اور جب یہ فرمایا تو حاکم وقت کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ کوئی آرگومنٹ کرتا، کیا سنا کوئی آرگومنٹ کرتا، اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ امام حسن سے یہ کہتا ہے کہ بیٹا لوگوں نے مجھے بنا دیا ہے اور میرے اوپر اجماع ہو گیا ہے اور یہ ہو گیا ہے اور وہ ہو گیا ہے، اور غدیر میں تو رسول نے کہا تھا لیکن مولا کے یہ مانا اور مولا کے وہ مانا اور مولا کے وہ مانا نہیں، کچھ نہیں۔ فوراً ممبر سے نیچے اترے اور اترنے کے بعد امام حسن کو اٹھا کر عرشہ ممبر پر بٹھایا اور پھر لوگوں کی طرف مخاطب ہو کے کہا کہ بے شک یہ انہی کے بابا کی جگہ ہے، میرے بابا کی جگہ ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد، بابا کی جگہ۔
تو آپ سمجھے یہ امام حسن نے کیا کام انجام دیا. یعنی وہ کام انجام دیا کہ بھرے ہوئے دربار میں جہاں سارے لوگ بیعت کیے ہوئے بیٹھے ہیں وہاں کسی کی ہمت جرأت نہیں ہوئی کہ کوئی ٹوکے. اور میں کہوں گا کہ ٹوکتا بھی تو کیسے ٹوکتا, اس لیے کہ یہ امام حسن ہے. آپ غور فرمان ہے, یہ امام حسن ہے, یہ امام حسین ہے. اور بالکل ایسے ہی واقعہ امام حسین کا ہے خلیفہ دوم کے دربار میں. تو جو واقعہ امام حسن کا ویسے ہی واقعہ امام حسین کا. بھری ہوئی مسجد میں کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ ٹوکے, اور ٹوکتا بھی تو کیسے ٹوکتا. ارے بھیا یہ ممبر کا معاملہ ہے, یہ تو وہ شہزادے ہیں کہ اگر حالت سجدہ میں پشت رسول پہ آ جائیں صلوات پڑھ پر محمد وآل تو کوئی ٹوکنے کی ہمت نہیں کرتا. تو یہاں کون ٹوکتا؟ تو بی بی سکینہ اس امام حسین علیہ السلام کی بیٹی ہیں, امام حسن علیہ السلام کی بھتیجی ہیں. تو یہاں تو بچپنے میں وہ فضائل ہیں, وہ کمالات ہیں جس کا احساس نہیں کیا جا سکتا. تو 3 یا 4 سال کا سن ہے بس. عزیزوں آخری بات, اور اس کے بعد ماشاءاللہ شعراء کرام آ گئے. ابھی پہلے منقبت خوانی ہوگی, اس کے بعد شعراء کرام پڑھیں گے. جناب شان عابدی صاحب کی نظامت میں آپ حضرات سماعت فرمائیں گے. بس میں ایک آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. دیکھیے کیونکہ مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے, لہذا جو لوگ ریکارڈ کر رہے ہیں ان کی خدمت میں بھی عرض ہے کہ اب جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس بات کے اوپر خاص توجہ دیں, اور اس بات کو دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. دیکھیے خدا جانے کس وجہ سے, مجھے نہیں معلوم, اور وہ بزرگ شعراء تھے اور میں ان پر کوئی تنقید بھی نہیں کر سکتا, کس وجہ سے لوگوں نے اس طرح کے اشعار نحووں میں نظم کر دیے کہ نادم ہوا جو اپنی خطا پر امیر شام اور چہلم ہوا تمام. یہ لوگ بیان کرنے لگے کہ یزید کو ندامت ہوئی اور پچھتاوا ہوا اور اسے رحم آیا, اور جب اسے پچھتاوا ہوا اور رحم آیا تو اس نے حرم کو رہا کر دیا. عزیزو یزید کے لیے پچھتاوا, ندامت, رحم, ان الفاظ کا استعمال ہی حرام ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد آپ مجھے بتائیے, ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد وآلہ. اور ایک بات میں اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں عزیزوں, کہ جیسے کوئی امام حسین کے بعد امام حسین نہیں ہو سکتا, ایسے یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی کتنا ہی بڑا ظالم ہو اسے یزید نہیں کہا جا سکتا. ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد وآلہ. یہ جو آج کل مزاج بن گیا, انہوں نے کہا بھئی یہ بھی یزید ہے. ارے کوئی 2 لاکھ 3 لاکھ 10 لاکھ بچوں کو قتل کر دے تب بھی وہ حرملہ نہیں ہو سکتا. میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کو خدمت, آپ اس بات کو سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں. یعنی ظالم پر لعنت اور ظالم پر تبرہ وہ سب اپنی جگہ پہ ہے, اور چونکہ ہم الحمدللہ امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, لہذا کوئی کسی پر بھی ظلم کرے ہم کو گوارا نہیں ہوتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے, ہم اس پر لعنت کرتے ہیں. لیکن میں دوسری بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی کتنا ہی بڑا ظالم کیوں نہ ہو, کوئی چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے, لیکن تب بھی نہ تو وہ حرملہ بن سکتا ہے اور نہ وہ یزید ہو سکتا ہے. آپ کہیں گے کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی 10 لاکھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی قتل کر دے تو وہ 10 لاکھ بچے مل کے بھی شہزادے علی اصغر کے پیروں کی دھول کی برابری نہیں کر سکتے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. میری بات سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں, آپ غور کر رہے ہیں. تو وہ مسئلہ بالکل الگ ہے. تو یہ یزید نہ نادم ہوا نہ وہ شرمندہ ہوا, ایسا کچھ نہیں ہوا. تو پھر اس نے حرم کو رہا کیوں کیا؟ دیکھیے عزیزوں, اہل حرم کو یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں فضیلت کی بات ہے جس وقت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اور بہت بڑا کارنامہ ہے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کا. اس بات کو لوگ اکثر فراموش کر دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے یہ 3 سال کی بچی یا 4 سال کی بچی بی بی سکینہ زندان شام کے دروازے کے قریب آ کے کھڑی ہو جاتی تھی. چھوٹے چھوٹے بچے جمع ہو جاتے تھے, اور جب بچے جمع ہو جاتے تھے تو ان بچوں کو بلاتی تھی قریب. اب وہ چھوٹے چھوٹے بچے آتے تھے, ان کو کربلا کے واقعات سناتی تھیں. اب وہ بچے سنتے تھے کربلا کے واقعات. اب وہ بچے کیا سن کے جاتے تھے کہ یہ قید خانے میں جو بچی ہے ان کے ایک بھائی تھے جو صورت میں, سیرت میں, رفتار میں, گفتار میں پیغمبر سے مشابہ تھے. ان کے چچا مولا علی جیسے تھے, ان کا نام حضرت عباس تھا. ان کے بابا امام حسین تھے. اب وہ بچے جا جا کے یہ بات اپنے گھروں میں کہتے تھے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ تو لوگ اس بات سے آشنا ہوتے تھے کہ کربلا میں کس کے اوپر ظلم کیا گیا, کربلا میں کنہیں قتل کیا گیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب جب بی بی سکینہ کی شہادت بھی قید خانہ شام میں ہو گئی
اور وہ بچے آئے اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ بچی کل اس دنیا سے گزر گئی، تو ان بچوں نے جا کے اپنے اپنے گھروں میں کہا کہ وہ بچی جو روزانہ ہمیں کربلا کے واقعات سناتی تھی، وہ بچی بھی اپنے بابا پر روتے روتے اس دنیا سے گزر گئی۔ دیکھیے ہیں یہ مصائب ہی کے فکر ہے، لیکن چونکہ جشن ہے لہذا میں بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے دہرا رہا ہوں۔ تو انہوں نے جا کے کہا کہ وہ بچی بھی اس دنیا سے گزر گئی، اور پھر ظلم یہ ہوا کہ اس بچی کو قید خانہ شام کے اندر ہی دفن کر دیا گیا۔ تب عزیزوں بالکل جو لوگ مردہ ضمیر ہو چکے تھے ان کے ضمیر میں بھی کچھ جان پیدا ہوئی۔ میری بات سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اب پھر لوگوں میں آپس میں گفتگو شروع ہوئی کہ بھئی یہ تو ظلم کی انتہا ہو گئی، اب قید خانے میں ان قیدیوں کو کیوں رکھا جا رہا ہے؟ اگر امام حسین کو قتل کر دیا تو ٹھیک ہے، لیکن اب ان قیدیوں کو کیوں رکھا جا رہا ہے؟ اب ان بیویوں کی کیا خطا ہے؟ اب ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی خطا کیا ہے؟ تو لوگ پہلے گھر میں باتیں کرنے لگے، پھر مسجد میں آ کے باتیں کرنے لگے۔ جب مسجد میں آ کے باتیں کرنے لگے تو یزید نے لوگوں کے ہاتھوں میں قرآن کے پارے پکڑا دیے کہ اب مسجد میں کوئی اور گفتگو نہیں ہوگی، خالی قرآن پڑھا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ خالی قرآن پڑھا جائے گا۔ اب آج کل ایک تحریک اس طرح کی بھی چل رہی ہے، میں نے کہا بھائی مسجد میں خالی نماز پڑھی جائے، قرآن پڑھا جائے، ذکر اہل بیت نہ کیا جائے۔ یہ سمجھ لیجئے اس تحریک کا شجرہ کہاں ملتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ محمد تو یہ کوشش کی کہ بس لوگ قرآن پڑھیں اور اس کے علاوہ کوئی اور گفتگو نہ کریں، لیکن بہرحال رکنے والا معاملہ نہیں تھا، اور دھیرے دھیرے بات جو تھی وہ آگے بڑھتی گئی۔ اب اتنا زیادہ بغاوت کے آثار پیدا ہو گئے کہ یزید نے اپنے مشیروں سے پوچھا کہ ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی اب اگر تو اپنی حکومت بچانا چاہتا ہے تو اب حرم کو قید خانے میں زیادہ دن رکھنا مناسب نہیں ہے، ان کو رہا کر دے۔ اب سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ رحم کھا کے نہیں، ترس کھا کے نہیں، پچھتاوا نہیں ہوا، نادم نہیں ہوا، بلکہ پریشان ہو کے اب جب اس کی سمجھ میں آیا کہ اگر یہ یہاں زیادہ دن رہے تو میری حکومت کا تختہ پلٹ جائے گا، تب اس نے امام زین العابدین علیہ السلام کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ ہم آپ کو رہا کرنا چاہتے ہیں۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں قسم خدا کی عزیزوں، تو ایک بات سمجھ میں آیا کہ 4 برس کی بچی نے یہ انقلاب پیدا کیا۔ ایک صلوات پڑھ محمد، یہ انقلاب پیدا کیا بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا نے۔ بس میں نے بات کو تمام کیا۔ دیکھیں قبلہ 2 باتیں مولا کی عطا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کربلا کے میدان میں جو امام حسین کا سر موقع نیزہ پہ بلند کیا تھا، یہ اس لیے بلند کیا تھا کہ اتنا بڑا لشکر ہے، سب کو معلوم ہو جائے کہ حسین قتل ہو گئے اور ہم جیت گئے۔ پھر سر کو لے کے جو کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک آئے تھے، یہ بھی اس لیے آئے تھے کہ دنیا کو بتا دیں کہ امام حسین کا سر قلم ہو گیا اور ہم کامیاب ہو گئے۔ لیکن امام حسین نے قرآن کی تلاوت کر کے بتایا کہ کامیاب تم نہیں ہوئے، کامیاب ہم ہو گئے۔ سمجھے آپ یا نہیں سمجھے؟ کامیاب ہم ہو گئے۔ یزید نے بھی سوچا تھا کہ حرم کو رہا کر دیا جائے، انہیں مدینے بھیج دیا جائے تو بات تمام ہو جائے گی۔ میں کہاں لے آیا آپ کو؟ بات تمام ہو جائے گی۔ امام زین العابدین کو بلایا، چاہا کہ کچھ رقم ان کے حوالے کر دے، زر و جواہر ان کے حوالے کر دے۔ امام نے فرمایا کہ یہ خون بہا تو رسول خدا کو دینا۔ کیا سمجھا؟ یہ خون بہا تو رسول خدا کو دینا۔ میں نے محرم میں ایک جملہ عرض کیا تھا، ہمارے لاکھوں سلام ہمارے چوتھے امام پر، یہ خون بہا نہ لے کے انقلاب مختار کے لیے گنجائش پیدا کر دی۔ ایک صلوات پڑھ بر محمد وآل محمد۔ ورنہ آج جن کمینوں کی سمجھ میں مختار نہیں آ رہے ہیں، اگر کہیں امام خون بہا لے لیتے، ایک صلوات پڑھ بر محمد وآل محمد، کیا کرتے؟ اب تو آپ ہی سے باہر ہوتے۔ تو امام زین العابدین نے خون بہا نہیں لیا۔ پھر یہ سوچ رہے تھے کہ یہ تو سب چلے جائیں گے، لیکن امام نے فرمایا میں اپنی پھوپھی زینب سے پوچھ لوں۔ اب دربار میں سب کے سامنے کہا تھا ہاں پوچھ لیجئے، کیا سن رہے ہیں آپ؟ اب جب امام زین العابدین علیہ السلام آئے شہزادی زینب کے پاس کہ یزید رہا کرنا چاہتا ہے، آپ یہاں رہیں گی یا مدینہ جائیں گی؟ کہا ہم یہاں رہ کے کیا کریں گے، ہم جائیں گے تو مدینے، لیکن پہلے ہم اپنے بھیا کا ماتم تو کر لیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم اپنے بھیا کا ماتم تو کر لیں۔ یہ جناب زینب ماتم نہیں کر رہی ہیں کہ بی بی سکینہ کی شہادت سے جو سلسلہ تمام ہو گیا اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے، اور کر رہے ہیں آپ لوگوں کو بتایا جائے۔ بس عزیزوں میں نے بات کو تمام کیا۔ تو آج اسی بی بی کی ولادت کا روز ہے۔ آئیے ہم اور آپ مل کے دعا کریں کہ پروردگار جو واسطہ محمد و آل محمد کا تمام حاضرین محفل اور بانیان محفل کے دلی مقاصد کی تکمیل فرما۔ پروردگار جو واسطہ محمد و آل محمد کا ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، ہمارے عقائد کے صحیح و سالم رکھ۔
ہم جب تک زندہ رہیں آل محمد کی محبت اور ان کے دشمنوں کی عداوت پہ زندہ رہیں، اور دنیا سے جائیں تو یہ دونوں عظیم ترین نعمتیں اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ پروردگار جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما اور ان کا اصحاب اور انصار میں ہمارا شمار فرما۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد۔